آیت کا نشان 35 ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے اس آیت کو پڑھا ہے۔ اس آیت میں اللہ مشرکوں سے بات کر رہا ہے۔ مشرک یہ گمان کرتا ہے کہ اس نے کسی کو اللہ کا شریک بنایا ہے، جبکہ اللہ کا تو کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ کیا بنائے گا؟ یہ کیسے بنائے گا جب اللہ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا؟ تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ کا کسی کو شریک بنا لیا، جبکہ اس نے اپنے آپ کا اپنا کسی کو شریک بنایا ہے۔ اس لہجے میں اللہ بات کر رہا ہے۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، اے میرے حبیب ان سے پوچھئے کہ ان میں سے کوئی ہے، اے میرے حبیب ان سے پوچھئے کہ ان کے شرکا، انہوں نے جنہیں شریک بنایا ہے، اللہ بولتے ہیں جنہیں، کیا ان کے شریکوں میں، ان کے شرکا میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ بتا سکیں، ہدایت دے سکیں، سمجھا سکیں کہ حق کیا ہے؟ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ، اللہ ہی ہے، ان سے کہہ دیجئے اللہ ہی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى، جو خود ابھی محتاج ہدایت ہے، کیا اس کی اتباع کی جائے گی یا اس کی اتباع کی جائے گی جو حق تک پہنچ چکا ہو؟ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم فیصلے کیسے کرتے ہو؟ آیہ کریمہ کا یہ جو آخری حصہ ہے، فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ آیت کے اس آخری حصے پر ہم گزشتہ 2 دن سے غور کر رہے ہیں، اور غور نقطہ یہ ہے کہ اللہ ہمارے ضمیر کو بیدار کر رہا ہے، اللہ ہماری عقل کو پروان چڑھا رہا ہے۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہماری عقل کام کرے۔ جی، عقل اگر کام کرے گی تو خود ہی نبی سمجھ میں آ جائے گا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ میں لفظ اور مولائیوں کے لیے کہوں، عقل اگر کام کرے گی تو اللہ سمجھ میں آئے گا، مصطفیٰ سمجھ میں آئیں گے، مرتضیٰ سمجھ میں آئے گا۔ دنیا میں جو اب تک اللہ، رسول اور علی سے دور ہے، میرے جملے کو محسوس کیجئے گا اور میرے جملے کو وہیں تک ہی رکھیے گا جہاں تک کا جملہ ہے۔ دنیا میں جو اب تک اللہ، رسول اور مولا علی سے دور ہے، وہ اپنی عقل کا استعمال نہیں کر رہا۔ جتنا وہ اپنی عقل کا استعمال کرے گا، اتنا ہی اسے اللہ سمجھ میں آئے گا۔ پہلے مرحلے پر اللہ سمجھ میں آئے گا، پھر جسے اللہ سمجھ میں آ گیا وہ یہ کیوں نہ سمجھے کہ اس اللہ پر یہ لازم ہے کہ وہ ہماری ہدایت کے لیے کوئی نبی بھیجے۔ یعنی جس کا عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے، توجہ ہے بات کی، جس کا عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے، اس کا عقیدہ ختم نبوت بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اور جسے ختم نبوت سرکار دو جہاں کے بارے میں عقیدہ روشن ہو جائے، وہ رہ ہی نہیں سکتا بغیر غدیر کے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ غدیر کو نہ مانے، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ مولا علی کو نہ مانے، خود بخود پہنچے گا۔ میں یہ بات اس عزا خانے میں ٹنڈول یار میں پہلے کر چکا ہوں، لہٰذا ذرا رخ بدل کے، زاویہ بدل کے، پہلو بدل کے عرض کروں گا، وہی بات تکرار نہیں کر رہا۔ ہم سب فطری طور پر، فطرتاً، عقلاً، ہم سب کمال طلب ہیں۔ ہمارے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کمال کو پسند کرتے ہیں۔ کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال شجاعت ہے تو وہ بہادروں سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو وہ سخیوں سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشاہیر سے تعلقات بناتا ہے، کسی کے نزدیک کمال کرسی منصب ہے تو وہ صاحبان منصب سے دوستی بناتا ہے، کسی کے نزدیک کمال حسن ظاہری ہے تو وہ حسینوں کے دروازے پر نظر آتا ہے،
اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں، ایک ہی گھر میں سارے کمال رکھ دیے۔ جتنے بھی کمال، میں نے تو ابھی 6 نام گنوائے آپ کو، میں نے ابھی 6 کمالات گنوائے۔ جتنے کمالات تصور کیے جا سکتے ہیں وہ تصور کر لیں، وہ سب اہل بیت کے ہاں کمال پر ہیں۔ علم یہاں پر اوروں سے زیادہ، سخاوت کا تو عالم یہ ہے ان کے پاس نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں، شجاعت کا تو عالم یہ ہے، شجاعت کا تو عالم یہ ہے کہ یہ اپنا کوئی کام بھی للہیت کے بغیر نہیں کرتے۔ سینے پہ چڑھنا بھی شجاعت تھا، علی کا سینے سے اترنا بھی شجاعت، یہ ایسے شجاع لوگ ہیں۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ حسن ظاہری تو ایسی ہے جن کے بچے حسن و حسین ہو، اس علی کا حسن کیا ہوگا؟ اور کرسی کی تو کیفیت یہ ہے کہ کون سی آسمانی کرسی ہے جو ان کے پاس نہیں ہے، زمینی کرسیاں تو چھنتی ہیں، بٹھانے والے ہی اتارتے ہیں۔ تھک رہے ہیں آپ میری باتوں، لیکن جو آسمانی کرسیاں ہوتی ہیں نا، وہ نہ بندوں نے دی ہوتی ہیں نہ بندے چھین سکتے ہیں۔ ساری دنیا علی کو خلیفہ نہ مانے، علی خلیفہ ہے۔ بلندتر صلوات محمد و آلہ۔ یہ عقلی مسائل ہیں بھائی، جتنا مولا علی پر ہم غور کریں گے، دقت میرے ساتھ ہے، مولا علی کا ماننا نہ ماننا یہ عقلی مسئلہ ہے۔ بعد میں بات کریں گے سنی شیعہ سے، پہلے صاحبان عقل سے تو بات کریں۔ مولا علی کا ماننا، اہل بیت کا ماننا، سب سے پہلے اللہ کا ماننا، پھر رسول اللہ کا ماننا، پھر مولا علی کا ماننا، یہ ماننا اور نہ ماننا، توجہ میرے ساتھ، یہ مسئلہ عقلی مسئلہ ہے۔ میں اپنے مقدمے کو مکمل کروں۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ هَلْ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ، تمہارے درمیان کوئی سمجھدار ہے؟ یہ بھی اللہ ہی پوچھ رہا ہے، تمہارے درمیان کوئی سمجھدار ہے؟ تم سمجھ سے کام لیتے ہو، عقل سے کام لیتے ہو؟ جی عقل، کل ہم نے عقل کی تعریف کی، جو لوگ کل تک تھے وہ تھوڑی سی گردن ہلائے میرے ساتھ۔ ہم نے کل عقل کی تعریف کی کہ عقل کسے کہتے ہیں، اور عقل کی جو ضد ہے وہ جہل ہے۔ علم کی ضد جہل نہیں ہے، علم کی ضد جہل نہیں ہے، عقل کی ضد جہل ہے۔ اس لیے کہ علم تو مظروف ہے، ظرف عقل ہے۔ شاہ صاحب آ جائیے، میں آپ کی ایک تھوڑا سا آپ لوگ بھی آگے آنے کی کوشش کریں۔ بہترین اللہم صلی علی محمد و علی محمد، مولا کے بہترین مدحت گزار، مولا کے بہترین نوکر خادم، جن لوگوں کو میں ذاتی طور پر بہت اچھا پسند کرتا ہوں، ان میں سے ایک ہمارے مہمان محترم ہیں۔ آپ سب کی سلامتی کے لیے، مولا کے تمام ذاکرین کی سلامتی کے لیے، تو پرویز بھائی کل مسجد کے اندر کوئی اسکرین لگوا دیجئے، کوئی LED لگوا دیجئے، تاکہ جو احباب اندر بیٹھ کے سننا چاہیں انہیں بھی آسانی ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد۔ شاہ صاحب یہ ہمارے دوست 2 دن سے ہم سے فلسفہ سن رہے ہیں، تو مجھے تو اور حوصلہ مل رہا ہے، ہمارے تو مطلب کا مضمون ہے۔ سماعت اچھی ہو تو پھر ہم بھی رنگ پکڑتے ہیں۔ تو عقل کی تعریف ہم نے کل کی۔ عقل ہمیشہ، عقل ہی نہیں، ہر چیز، ہر شے
اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ تعرف الاشیاء باضدادہا، ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ تو عقل کی ضد کیا ہے؟ پہلے ضد سامنے آ جائے۔ عقل کی ضد جہل ہے، علم کی ضد جہل نہیں ہے۔ علم تو عقل میں اترنے والا مظروف ہے۔ عقل ایک ظرف ہے، یہ الفاظ میرے مولا علی کے ہیں۔ عقل ایک ظرف ہے اور یہ واحد ظرف ہے جو مظروف کے بڑھنے سے بڑا ہوتا ہے۔ باقی ظرف تو چھلک جاتے ہیں، باقی ظرف تو تنگ پڑ جاتے ہیں، چھوٹے پڑ جاتے ہیں، لیکن عقل وہ واحد ظرف ہے کہ جو مظروف کے بڑھنے سے اور بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا جتنا میرا اور آپ کا علم بڑھے گا اتنی میری عقل اور پکی اور پختہ ہوگی۔ جنہیں اپنی عقلوں کو پختہ بنانا ہے انہیں اپنا علم بڑھانا ہوگا۔ عقل کو مضبوط بنانے کے لیے، بڑا کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے علم کے اضافے کی ضرورت ہے۔ علم کی ضد جہل نہیں ہے، عقل کی ضد جہل ہے۔ لہٰذا جتنی بھی احادیث کا مجموعہ ہے، اصول کافی میں بھی جو باب، پہلا باب ہے حدیث کا، حدیث جہاں سے حدیثیں شروع ہو رہی ہیں، پہلا باب وہ باب عقل و جہل ہے۔ عقل و علم نہیں ہے، جہل و علم نہیں ہے، عقل و جہل ہے۔ عقل کی ضد ہے جہالت، ٹھیک ہے۔ عقل کی تعریف ہم نے کی، لغت میں کسی چیز کے گرہ لگانے کو عقل کہتے ہیں۔ عقل ہی کے خاندان کا لفظ عقیدہ بھی ہے۔ یہ عقیدہ، عقد، گرہ لگا لیں۔ جب کوئی چیز سمجھ میں آ جائے تو وہ جو چیز اتر جائے، جو چیز ہضم ہو جائے، وہ عقل کا عنوان رکھتی ہے۔ ہم اپنے عقائد کو، نظریات کو جب گرہ لگا دیتے ہیں، عقال بھی اسی لیے اس رسی کو کہتے ہیں جو اونٹ کے گھٹنے میں باندھی جاتی ہے، یا رومال روکنے کے لیے عرب اپنے سر پہ رومال رکھ کے جو ایک رسی رکھتا ہے سر کے اوپر، اسے بھی عقال کہا جاتا ہے۔ تو اس کا کام ہے کہ وہ اس چیز کو ٹھہرائے رکھے۔ عقل کا کام ہے اس چیز کو محفوظ رکھنا۔ اب آپ مجھ سے، یہ میرے بچے جوان چاہیں تو میں عرض کروں کہ انسان کی فضیلت کیا ہے؟ انسان کو جو جانور سے ممتاز بنانے والی شے ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے عقل۔ حیوان کے ہاں شہوت پائی جاتی ہے، ہمارے ہاں عقل بھی اور شہوت بھی، مگر دونوں کا فرق یہ ہے کہ ان کے ہاں شہوت حاکم ہے اور فطرت محکوم ہے، اور انسان کے ہاں عقل حاکم ہے اور شہوت محکوم ہے۔ یعنی ہمارے ہاں کی عقل ہماری جذبات کو اور ہماری خواہشات کو کنٹرول کرتی ہے۔ ہماری عقل کا کام یہ ہے کہ ہمارے احساسات اور جذبات کو کنٹرول کرے۔ دل تو بہت چاہتا ہے کہ یہ بھی کر لیں اور وہ بھی کر لیں اور وہ بھی کھا لیں اور وہ بھی پی لیں، لیکن عقل کہتی ہے خبردار، یہ کھاؤ گے تو یہ نقصان ہے، یہ پی لو گے تو یہ نقصان ہے۔ عقل جہاں فطرت کو کنٹرول میں رکھے وہ انسانی کیفیت ہے، اور جہاں فطرت عقل کو، سمجھ کو کنٹرول کر لے، فطرت غالب آ جائے، طبیعت غالب آ جائے، وہاں پر وہ حیوانی اور جانوروں والا ماحول ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں دوسروں سے ممتاز بنا رہی ہے؟ عقل، ٹھیک ہے۔ اب میں ایک حدیث آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، مگر پھر چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس حدیث سے پہلے ایک جملے کا مقدمہ لوں۔ بعض اوقات ہم بعض فیصلوں کو عقل مندی کے فیصلے کہتے ہیں، جبکہ وہ فیصلے عقل مندی کے فیصلے نہیں ہوتے، وہ شیطنت ہوتی ہے۔ شیطنت اور ہے، عقل مندی اور ہے جی، معرفہ اور ہے، نکرہ اور ہے جی۔ امر بالمعروف، توجہ، نہی عن المنکر کا لفظ میرے بچے نے سنا ہے۔ ہمارے ہاں فروعات دین میں یہ چھوٹا سا بچہ مجھے گنوا دے گا، پہلا کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، ہاں، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا، تبرہ۔ دوبارہ دہراؤں کیا؟ جی، ہمارے ہاں 7واں ہے امر بالمعروف، 8واں ہے نہی عن المنکر، 10واں ہے تولا، 9واں ہے تولا، 10واں ہے تبرہ۔ یہ تولا اور تبرہ آخر میں کیوں ہے؟ اللہ، رسول اور اہل بیت سے محبت کا اظہار اور اللہ اور رسول اور اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت کا اظہار، یہ آخر میں کیوں؟ نماز سے پہلے کیوں نہیں ہے؟
یہ سوال آ سکتا ہے نا ذہن میں. اللہ رسول اور اہل بیت کے چاہنے والوں سے پیار تولا یہ نواں جا کر آخر میں، اور ان سے نفرت تبرہ یہ آخر میں جا کر. ہمارے یہاں واجبات کی طرح ہیں. یہ غلط فہمی دور ہو جائے میرے بعض بھائیوں کی کہ تبرہ گالی دینے کو کہتے ہیں. جو نماز کی طرح عبادت سمجھتے ہوں ان کے مذہب گالیاں دینے والا مذہب نہیں ہے. اتنے معیاری لوگوں کا مذہب گالیاں دینا نہیں ہو سکتا. ایسے پہاڑ جیسے متقی لوگ، تقوی و پرہیزگاری کا پہاڑ، اتنے مضبوط لوگ اس تاریخ کے اندر گزرے ہیں، ان کا مذہب گالیاں دینا ہوگا؟ تبرہ کا مطلب گالیاں دینا نہیں ہے. اصلاح کریں ہمارے دوست. ایک صاحب کہنے لگے آپ کیا تبرہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا سینہ ٹھوک کے ہوتا ہے. واجب ہے ہمارے یہاں تبرہ. آپ نے تبرہ نہیں سمجھا تو ہم چھوڑ دیں آپ کی سمجھدانی کی وجہ سے. نمکدانی سمجھدانی، ہم آپ کی سمجھدانی کی وجہ سے ہم تبرہ چھوڑ دیں. تبرہ ہمارے ہاں واجبات میں سے ہے، اور واجبات میں بھی ان واجبات میں سے ہے جو سارے واجبات کی تصدیق کرتے ہیں. اب سمجھ میں آیا آخر میں کیوں ہے؟ تولا تبرہ آخر میں اس لیے ہے ساری عبادتیں تو لاؤ، تصدیق پھر ہوگی. تصدیق کرتی ہے یہ تولا و تبرہ ہماری عبادتوں کا. میرا مضمون نہیں تھا لیکن میں ایک زاویے سے آپ کی خدمت میں آیا ہوں. تبرہ گالیاں دینا نہیں ہے بھائی. جی اللہ کے ولی گالیاں دیں گے؟ ایسے ایسے متقی پرہیزگار صاحبان کرامت علماء کو تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تبرہ کا مطلب گالیاں دینا نہیں ہے. اللہ رسول اور اہل بیت کے دشمنوں سے بیزاری. اللہ رسول اور اہل بیت سے پیار کا اظہار، محبت کا اظہار، یہ تولا ہے. اور اللہ رسول اور اہل بیت کے دشمنوں سے لا تعلقی، بیزاری. اور بیزاری بھی ایسی کہ ہمیں ان کا نام بھی لینا نہیں آتا. ہم تو ان کا نام بھی نہیں جانتے کہ کیسے لیا جاتا ہے. آپ بتاتے ہیں کہ صحیح بولیے، یوں نہیں یوں بولتے ہیں، ہمیں تو ان کا نام بھی نہیں آتے. تبرہ کا مطلب لا تعلقی ہے، بیزاری ہے. اب میں پڑھے لکھے لوگوں سے اور ان کے توسط سے کچھ اور لوگوں سے بات کر رہا ہوں. جس قوم کے بنیادی واجبات میں سے یہ ہو کہ اللہ رسول اور اہل بیت سے پیار کرنا ہے، اللہ رسول اور اہل بیت کے دشمنوں سے لا تعلقی رکھنی ہے، ان سے زیادہ زندہ مذہب کون سا ہوگا؟ مجھے کسی اور پہ تبصرہ نہیں کرنا، لیکن مجھے اپنے تو دفاع کرنا ہے نا، مجھے اپنی تو تشریح کرنی ہے نا. ان سے زیادہ زندہ مذہب کہاں ہوگا؟ جو سونے نہیں دیتا، جو سن نہیں ہونے دیتا، جو لا تعلق نہیں رہنے دیتا، جو زندہ رکھتا ہے، بیدار رکھتا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد والے. ایک اور صلوات بلند. اس سے اچھی صلوات پڑھ لیجئے. بات آگے بڑھے. امر بالمعروف، یہ جو مسئلہ ہے نا امر بالمعروف کا، میں جیسے آپ سے کہتا ہوں نا، مثلاً آپ مجھے کہیں یا میں آپ کو کہوں ایک ہی بات. مثلاً میں آپ سے کہوں کہ بیٹا سچ بولنا چاہیے، تو سچ ہے معروف، فوراً مان لیں گے نا آپ. اور میں کہہ رہا ہوں سچ بولو، یہ سچ بولنے کی کا امر، سچ بولنے کا حکم، سچ بولنے کی تاکید، یہ معروف کی تاکید ہے، معروف کا امر ہے. معروف کتنا لفظ معروف ہے؟ معروف ہم اسے بولتے ہیں جو معروف ہو. جی
فلاں عالم دین معروف، اگر وہ معروف نہیں ہوگا تو آپ کہیں گے کہاں معروف ہے؟ معروف ہوتے تو آپ کہتے نا معروف، تو معروف کہتے ہی اسے ہیں جو پہلے سے ذہن میں موجود ہو۔ معروف جسے پہلے سے ہی ذہنی طور پہ تیار مانا گیا ہو اسے معروف کہتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ سچ بولیں تو سچ معروف ہے تبھی تو تسلیم کیا جائے گا۔ اگر سچ ہی ابھی الجھن کا شکار ہو کے یہ اچھی چیز بھی ہے یا نہیں تو اس کے لیے امر ہوگا ہی نہیں۔ امر تو اس کے لیے ہوگا جو پہلے سے سچ، پہلے سے اچھا، مشہور ہو، معروف ہو۔ منکر کسے کہتے ہیں؟ جو ذہنوں نے رد کر دیا ہو، جسے ذہنوں نے رد کر دیا ہو اسے منکر کہتے ہیں۔ تو امر معروف کے لیے نہیں، منکر کے لیے، یعنی اچھی چیز کی تاکید ہے، بری چیز سے روکا جا رہا ہے۔ کائنات کے سب سے معروف وجود کو علی کہتے ہیں۔ نہیں جا رہی میری بات؟ کیا کسی کو بتانا پڑے گا؟ ممکن ہے آج کوئی تجاہل عارفانہ سے کام لے کے صاحب مجھے نہیں پتا علی کون ہے، تو تم اتنا بتا دو کس کو مانتے ہو تو ہم بتاتے ہیں وہ کیا مانتے تھے۔ یہ عقلی مسئلہ ہے۔ انسان کی جو فضیلت ہے وہ اس کی عقل ہے۔ اب میں ایک حدیث آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ حدیث کہتی ہے للانسان خصلتان، انسان کی دو خصلتیں، عقل و منطق۔ ایک خصلت انسان کی ہے عقل اور ایک خصلت انسان کی ہے منطق۔ فبالعقل یستفید وبالمنطق یفید۔ میری اور آپ کی بحیثیت انسان دو خصلتیں ہیں، ہم دو خصلتوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ پہلی خصلت ہماری عقل، دوسری خصلت ہماری منطق۔ عقل کا کچھ اور کام ہے، منطق کا کچھ اور کام ہے۔ عقل کا کیا کام ہے؟ یستفید، فائدہ حاصل کرنا، یہ عقل کا کام ہے۔ درجہ بدرجہ چلیے گا میرے ساتھ۔ عقل کا کام ہے فائدہ، یستفید، طلب فائدہ، باب استفال، طلب افادہ، طلب فائدہ۔ عقل کا کام ہے فائدہ حاصل کرنا، اور منطق کا کیا کام ہے؟ فائدہ پہنچانا۔ انسان کے دو کام ہیں۔ حدیث سنا رہا ہوں، میرے مولا امام جعفر صادق کا فرمان ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام کا فرمان میں نے آپ کو سنایا ہے۔ عقل اور منطق، گردن ہلائیں گے میرے ساتھ، عقل اور منطق۔ عقل کا کام ہے یستفید، فائدہ حاصل کرنا، اور منطق کا کام ہے فائدہ پہنچانا۔ تو فائدہ لینا ہے، فائدہ پہنچانا ہے۔ یہ دو چیزیں اگر کسی انسان میں نہ ہو تو انسان کہاں ہے؟ جو فائدہ چاہتا بھی ہے، فائدہ پہنچاتا بھی ہے۔ اب وہ جو فائدہ حاصل کرنے والی چیز ہے تو طے یہ کرنا ہے، سوچنا یہ ہے، توجہ میرے ساتھ ہے، سوچنا یہ ہے کہ فائدہ کہتے کسے ہیں؟ کیا کام ہے عقل کا؟ فائدہ حاصل کرنا۔ تو فائدہ کسے کہتے ہیں؟ بھائی بڑے مضبوط وکیل ہیں، وہ جو 10 سال سے کیس چل رہا تھا وہ جیت گئے، جی فائدہ لے لیا، جیت گئے، کامیاب ہو گئے۔ اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، وہ اس تعریف کے مطابق کہ فائدہ لے لیا، اس تعریف کے مطابق کہ مجھے پیسہ مل گیا، مجھے میری کرسی واپس مل گئی، مجھے میری زمین واپس مل گئی، میں نے فلاں فائدہ لے لیا۔ فائدہ اب پہلے ہم فائدے کو ذرا سمجھیں اور پھر فائدہ دیکھیں کہ فائدہ ہے کیا۔ یہ ساری چیزیں حاصل کرنے پر اگر کوئی ایسا بڑا آدمی ہے فائدہ لے لیا، 20 سال پرانا مقدمہ جیت گئے، بڑا فائدہ لے لیا، تو اسے عقل مند کہہ رہے ہیں نا جو یہ چیزیں حاصل کر لے۔ ہم اسے عقل مند کہہ رہے ہیں نا جو یہ ساری چیزیں حاصل کر لے۔ وہ کتنا بڑا عقل مند ہوگا جس نے مولا علی کے لشکر میں پھوٹ ڈال دی، علی کے لشکر میں پھوٹ ڈال دی۔ توجہ ہے؟
حکمین کا مسئلہ مولا کو ماننا پڑ گیا، قرآن نیزوں پر اٹھا لیا، اور وہ قرآن دیکھ کر واپس آ گئے کہ ہم تو ان سے نہیں لڑتے، وہاں تو قرآن کھڑے ہیں۔ اس تعریف کے مطابق میں اپنا فائدہ اٹھاؤں، اس تعریف کے مطابق تو یہ کتنا بڑا عقل مند ہوگا جو مولا کائنات کا لشکر میں ایک بڑی تعداد علی سے کہہ رہی ہے ہم وہاں نہیں جائیں گے لڑنے کے لیے، وہاں قرآن ہے، اور مولا کو حکم ماننا پڑ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر فائدہ عقل مندی نہیں ہے۔ ورنہ کہہ دیجئے یہ عقل مندی ہے، یہ تو بہت بڑا عقل مند ہے، اتنے بڑے وجود کو یہ حکم ماننے پہ تیار کروا دیا، تو یہ تو بہت بڑا عقل مند ہے، بڑا سمجھدار ہے۔ اب ذرا سنیے میرے مولا کا فرمان، جب کسی نے یہی سوال کر دیا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، کس کے سامنے؟ میرے معصوم امام کے سامنے، امام جعفر صادق کے سامنے۔ جملہ سنے میرے مولا کا، میرے مولا سے سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، مولا ومل عقل، عقل کیا ہے؟ حضرت نے ایک جواب دیا، جواب اب سنیے مولا کا تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ عقل کسے کہتے ہیں اور فائدہ کسے کہتے ہیں۔ عقل کا کام کیا ہے؟ دوبارہ دہرائیے، فائدہ حاصل کرنا۔ عقل کا کام ہے فائدہ حاصل کرنا۔ اب فائدہ کسے کہتے ہیں؟ فائدہ کسے کہتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں العقل ما عبدا بہ الرحمن وقت سبا بہ الجنان۔ فائدہ ان دو چیزوں کو کہتے ہیں جو عقل کا کام ہے، رحمان کی عبادت اور جنت کا حصول۔ فائدہ کیا ہے بھائی؟ فائدہ کیا ہے؟ فائدہ معصوم بتا رہے ہیں، عقل کا کام ہے فائدہ پہنچانا، اور فائدہ کسے کہتے ہیں؟ معصوم فرما رہے ہیں رحمان کی عبادت اور جنت کا حصول، یہ فائدہ ہے۔ رحمان کی عبادت اگر ٹکرا رہی ہو میری زمین کے ساتھ، رحمان کی عبادت اگر ٹکرا رہی ہو میری کرسی کے ساتھ، رحمان کی بندگی اگر ٹکرا رہی ہو میرے مقدمہ جیتنے کے ساتھ، تو یہ عقل مندی ہے؟ یہ تو عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی تو یہ ہے کہ رحمان کی بندگی ہو۔ جو عقل کے ذریعے رحمان کا بندہ نہیں بن پا رہا، وہ عقل مند کہاں ہے؟ عقل مند تو وہ ہے جو عقل کے ذریعے رحمان کا بندہ بن جائے۔ بھائی صلوات پڑھیں تو میں آگے بات کروں گا۔ عقل کا کام یہ ہے کہ وہ رحمان کا بندہ بنائے اور جنتوں کا حصول کروائے، جنت حاصل کروائے، رحمان کی بندگی کروائے۔ تو فائدہ کیا ہے؟ رحمان کی بندگی، جنت کا حصول۔ تو جنت کا حصول فائدہ ہے۔ فائدے کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں کاروبار ہو۔ میں ترتیب سے لے کے چل رہا ہوں سارے مضامین کو۔ فائدے کا لفظ وہاں لایا جاتا ہے جہاں فائدہ ہو۔ آپ کچھ دیں کچھ لیں، بھائی اتنے کی چیز خریدی تھی اتنے میں ہی بیچ دی تو فائدہ کہاں ہوا؟ فائدہ تو جب ہوگا کہ میں نے لی تھی مثال 100 روپے کی، بیچی 110 روپے کی، تو 100 روپے تو وہی واپس آ گئے جو میں نے سرمایہ لگایا تھا، 10 روپے میرا فائدہ ہے۔ تو فائدہ کیا ہے؟ جنت کا حصول۔ توجہ ہے؟ جنت کا حصول یہ عقل سے حاصل کرنے والا فائدہ ہے۔ اب میرے مولا علی فائدہ، نقصان، ضرر، نقصان، خسران، اس کے بارے میں کون زیادہ بہتر بتائے گا؟ جس نے اللہ سے کاروبار اچھا کیا ہو۔ تاریخ ابدیت میں، بندگی کی تاریخ میں علی سے زیادہ اچھا کاروباری نہیں ہے جس نے اللہ سے کاروبار کیا ہے۔ بھائی آپ اور میں تو کرتے ہیں اپنے جیسوں سے کاروبار، علی اسے کہتے ہیں جس نے اللہ سے کاروبار کیا ہے۔ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ لوگوں میں سے کچھ ہیں جو اپنے آپ کو بیچتے ہیں، اللہ کی مرضیاں خریدتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
اب اللہ سے کاروبار کرنے والے، ذرا آگے ہٹو، جگہ جگہ بنا اس کو آگے۔ اللہ سے کاروبار کرنے والوں میں سب سے زیادہ، قرآن کی زبان میں سب سے زیادہ جس نے کاروبار مضبوط کر کے دکھایا ہے وہ کون ہے؟ مولا علی۔ تو پھر فائدے کا مطلب بھی وہی بتائے گا جس کا کاروبار اچھا ہے۔ جی مشورہ بھی ہم اسی سے لیں جا کر جس نے مارکیٹ میں کاروبار اچھا کر کے دکھایا ہو۔ جب آپ کوئی جنس، کوئی متاع، کوئی فصل، کوئی بھی مال مارکیٹ میں لانا چاہتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں نا کتنی دکانیں، اس والے کام کی کتنا کام ہے یہاں پر؟ کہا جی اس والے کاروبار کی 5 دکانیں ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں ان کے طریقے کیا ہیں۔ آپ تبھی اچھا کاروبار کر پائیں گے کہ جب، اچھا یہ قرآنی الفاظ ہیں، ممبر سے بول رہا ہوں تو قرآن کی بات ہو رہی ہے، یہ قرآنی الفاظ ہیں بیچنے اور خریدنے والے۔ جی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں کون، تو وہ جو زیادہ کاروبار، بڑا کاروباری ہو، اسے دیکھ دیکھ کے ہم کام کرتے ہیں۔ کامیاب کاروباری کو دیکھ دیکھ کر، کاروباری لوگ کامیاب کاروباری کو دیکھ دیکھ کر کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے آگے ہی جانا ہے، سوچتے یہ ہیں کہ اس سے آگے جانا ہے۔ اب جب کاروبار کرنے میں مولا کائنات سب سے کامیاب ترین کاروباری ہیں، مولا اللہ سے کاروبار کرنے میں، تو اب علی سے ہی پوچھیں گے کہ کیسے بیچیں۔ آپ بیچ کر آ گئے، خریدنے والے نے خرید لیا، ہم کیسے بیچیں؟ اچھا آپ نے جو بیچنے کی جگہ طے کی وہ تو بستر رسول تھا، آپ نے جو بیچنے کا وقت طے کیا وہ تو رات تھی۔ دنیا تو دن میں کاروبار کرتے ہیں، اور آپ کا تو بیچنے اور خریدنے کا انداز ہی کچھ اور ہے۔ لوگ تو جاگ جاگ کر منافع نہیں لیتے، آپ سو کر اتنا بڑا فائدہ لے گئے۔ بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں، صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ توجہ بڑھائیں بھائی، مجھے اشاروں میں ہی رہنے دیجئے گا۔ اب مولا علی سے پوچھتے ہیں مولا آپ بتائیں کہ کیا کریں؟ اب مولا فرما رہے ہیں لا تبیعوا نفسک الا الجنہ، اپنے آپ کو جنت سے کم مت بیچنا۔ بھائی تھوڑا بات میرے ساتھ ساتھ چلائیں، ساتھ ساتھ رہے میرا مجمع۔ میرے مولا فرما رہے ہیں اپنے آپ کو جنت سے کم مت بیچنا۔ یہ علی نے ہماری قیمت لگائی ہے۔ ادھر کیا علی کا بیٹا امام صادق کیا کہہ رہے ہیں؟ العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل کی کسوٹی یہ ہے جس سے رحمان کی عبادت ہوتی ہو، جس سے رحمان کی عبادت ہوتی ہو اور جس کے ذریعے سے جنت حاصل کی جاتی ہو۔ اب جس کا پوتا یہ کہہ رہا ہے، اس مولا کا دادا یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو جنت سے کم مت بیچنا۔ کاروباری لوگ، تاجر لوگ، دکاندار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کم سے کم فائدہ بھی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اس سے کم نہیں بیچ سکتا، نقصان میں رہوں گا، اور زیادہ سے زیادہ بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں صاحب میں نے یہ 100 روپے کا خریدا ہے، 105 دے دو، اس سے کم کیا بیچوں گا؟ جی کم سے کم، اس سے کم کروں گا تو مجھے نقصان، کہا 101 دے دو، کہا نہیں ہم تو 100 دیں گے، کہا صاحب یہ تو نقصان ہے، اتنی دیر سے کھڑا ہوا ہوں، کہا صاحب 90 میں، کہا نہیں یہ تو نقصان ہے۔ تو کم سے کم فائدہ کیا ہے؟ علی بتا رہے ہیں جنت تمہاری کم سے کم قیمت ہے۔ ہاں اب تمہاری محنت ہے، تمہاری مشقت ہے کہ تم اپنی اور کتنی قیمت لگواؤ، مگر اس سے کم بیچو گے تو نقصان میں رہو گے۔ اس سے کم مت بیچنا اپنے آپ کو۔ لا تبیعوا نفسک الا الجنہ، جنت سے کم اپنا سودا نہ کرنا۔ اب یہ ہے کم سے کم، زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ نہیں بھائی یہ خون جگر کا مضمون ہے، آپ کی خاموشی مجھے اچھی نہیں لگے گی۔ یہ کم سے کم قیمت ہے جو مولا علی نے لگائی ہے، اس سے کم بیچنے والا نقصان میں، زیادہ سے زیادہ ہر شخص خود طے کرے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ کیا لگانا ہے۔ اب ذرا جملہ سنیں، جملہ کیا؟ آیت سنیں، سورہ مبارکہ زمر کی آیت، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا، صاحبان تقوی کو جنت میں دھکا دے کے لے جایا جا رہا ہوگا۔ سیق، سائق کہتے ہیں پیچھے سے دھکیلنے والے کو، قائد کہتے ہیں آگے چلنے والے کو۔
جو آگے چلتا ہے اسے قائد کہتے ہیں، جو اپنے لوگوں کو لے کے چل رہا ہو اور سب اس کی اطاعت میں پیچھے چلیں وہ قائد ہے، اور جو دھکیل کے لے جائے اسے سائق کہتے ہیں۔ قائد کی ضد ہے سائق، اس خاندان کا لفظ ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا۔ صاحبان تقوی، جو صاحبان تقوی ہیں، انہیں جنت میں دھکا دے کے لے جا رہے ہوں گے اور وہ جنت میں جانے کو تیار نہیں ہوں گے۔ اچھا، دوزخ میں دھکا دے کے لے جانا تو سمجھ میں آتا ہے، کوئی جانے کو تیار ہی نہیں ہوگا۔ یہ جنت میں دھکا لے جا، یہ فرشتے جنت میں دھکا دے کے کیوں لے جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت ان کی کم قیمت لگی ہے، انہیں تو اور چاہیے۔ بھائی تھک کے نہیں سنیں گے، انہیں اور چاہیے، وہ اس سے زیادہ چاہ رہے تھے، وہ اس سے زیادہ چاہتے ہیں، مگر فرشتے انہیں جنت میں لے جا رہے ہیں۔ تو آواز آئے گی من ہم، کون کہیں گے یہ؟ کون کہیں گے؟ وہ جو جنت میں جانا چاہتے ہیں، انہیں فرشتے لے کے نہیں جا رہے، جو جانا چاہتے ہیں انہیں لے جا نہیں رہے، اور جنہیں لے جا رہے ہیں وہ جانا نہیں چاہتے۔ تو جو انہیں جانے کا شوق ہے اور انہیں لے جا نہیں رہے، وہ کہیں گے من ہم، یہ کون ہے؟ یہ جنت میں ہی نہیں جا رہے، یہ کون ہے؟ آواز آئے گی ہم حداث الحسین، یہ حسین بولنے والے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہم اس جنت میں جائیں گے جہاں حسین ہوگا۔ لبیک یا حسین۔ نہیں، میں بھی بولتا ہوں، پھر آپ میرے ساتھ بولیے ایک ردھم کے ساتھ، لبیک یا حسین۔ بلندتر صلوات۔ ہمیں اس جگہ جانا ہے جہاں حسین ہو۔ ہم حداث الحسین، یہ حسین زیادہ بولنے والے۔ تو مر ذرا لحد میں جا، پتہ چلے گا کیا حسین ہے۔ ہماری آنکھیں بند ہیں، ہماری آنکھیں بند ہیں۔ شاہ صاحب تشریف لے آئے ہیں، نوحہ خوانی بھی ہونی ہے، اور جی ماشاءاللہ سجی زندگی پیا۔ جیترو ذکر مولا جو تھیندو زندگی بھی بدندی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی۔ مجھے اجازت دیں کہ کل تھوڑی بات آگے بڑھے۔ انسان کی دو خصلتیں، ایک عقل اور ایک منطق۔ عقل سے فائدہ لیا جائے گا اور منطق سے فائدہ پہنچایا جائے گا۔ فائدہ لینا عقل کا کام ہے، فائدہ پہنچانا منطق کا کام ہے۔ جی منطق، توجہ ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ جس سے رحمان کی عبادت اور جس سے جنت کا حصول، یہ ہے فائدہ جو عقل کا کام ہے۔ ایک جانب کہا ہے عقل کا کام فائدہ لینا، ایک جانب کہا ہے کہ عقل کا کام یہ ہے کہ وہ رحمان کی عبادت کروائے اور جنت کا حصول کروائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ جو کام ہوا وہ کیا تھا پھر؟ وہ جو مولا کے لشکر کے اندر ایسا ہو گیا کہ مولا کو ماننا پڑ گیا، حکمین کو، اور اس کے بعد مولا امام حسن کو صلح کرنا پڑی، جو بھی ماحول ہوا تو وہ کیا تھا پھر؟ وہ تو اب معصوم سے سوال ہوا، مولا وما تلک بفلانا، اب میں نام نہیں لے رہا بھائی،
وہ فلاں کے پاس جو چیز ہے وہ کیا ہے جی؟ تو حضرت نے فرمایا تلک النکرہ ہی شبیہۃ بالعقل لیست بالعقل، یہ نکرہ ہے جو ان کے پاس ہے وہ شبیہ عقل ہے، عقل نہیں ہے۔ ایک لفظ اور بولا ہے جو میں نہیں بول رہا، میرا مجمع متحمل نہیں ہے۔ مجمع تو شاید متحمل ہو جائے، یہ مائک بڑا مشکل ہے، جو ضرورت بھی ہے کہ میں وہاں تک آواز پہنچاؤں، ساتھ میں کہیں اور بھی پہنچ جاتی ہے، یعنی وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں ضرورت ہی نہیں ہے پہنچا۔ یہ تو حاضری کی نیاز ہے نا بھائی۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جو آنے والے کو ملتا ہے وہ کسی اور کو تو نہیں ملتا۔ تو میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ جنہوں نے کچی پکی نہیں پڑھی، اب ہم انہیں میٹرک کی باتیں بتا دیں تو ریئیکشن تو ہوگا نا، ان کا قصور ہی نہیں ہے بیچاروں کا، یعنی جو ابتدائی مراحل سے نہیں گزرے۔ تو محنت ہے بھائی، بڑی مشقت ہے ذاکرین کی، خطبہ کی، ان اہل علم کی کہ جو کلاس وائز لے کے چل رہے ہیں ماحول کو، تو یہ کام کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی عقل کے اوپر۔ فما لکم کیف تحکمون، آیت کا آخری حصہ، کیا ہو گیا تمہیں، کیسے فیصلے کرتے ہو تم؟ جی اب وہ تمہارے درمیان کوئی سمجھدار نہیں ہے کیا؟ یہ اللہ پوچھ رہا ہے قرآن میں۔ سمجھدار ہو تو پھر فیصلے کیسے کر رہے ہو؟ اب عزیزو، عقل کا کام رحمان کی عبادت، جنت کا حصول۔ منطق کا کیا کام ہے اسے مجھے اجازت دیجئے کہ کل بات کریں۔ عقل اگر ہمیں اللہ کی بندگی تک نہیں لے کر آ رہی تو سمجھیں کہ یہ عقل نہیں ہے، یہ شبیہۃ بالعقل، یہ عقل کے مشابہ کوئی چیز ہوگی لیکن عقل نہیں ہے۔ میں نے پہلی مجلس میں عقل کی 4 قسمیں آپ کے سامنے بیان کی کہ عقل کی 4 قسمیں ہیں۔ سب سے اونچی، سب سے بلند، سب سے عظیم منزل عقل اگر ہے تو وہ ان کی ہے جنہیں خود اللہ نے عقل کہا ہے۔ جی پہلی قسم کیا ہے، صرف دہرا رہا ہوں نئے آنے والوں کے لیے، عقل حیولانی، عقل بالفعل، عقل بالملکہ، عقل مستفاد۔ عقل حیولانی بچوں کی عقل ابتدائی، پھر وہ جب فعلیت میں عمل فعل انجام دینے لگتا ہے چیزوں کو جوڑ جوڑ کر تو وہ عقل بالفعل بن جاتی ہے۔ پھر یہی عقل بالملکہ، یہ سوتے ہوئے بھی جو فیصلہ دے گا صحیح فیصلہ دے گا، اس لیے کہ ملکہ ہو گیا، اسے اپنے فیصلوں پہ تسلط ہو گیا ہے۔ مگر یہ ہم جیسوں کی عقلیں ہیں، لیکن جو معصوم ہیں، نبی ہیں، ائمہ ہیں، ان کی عقل کہلاتی ہے عقل بالمستفاد، یعنی جو کہہ دیں گے وہی عقل ہوگی۔ وہ اتنا زیادہ عقل کے باب میں صاحب عقل نہیں، خود عقل ہے۔ لہذا حدیث کہے گی اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے، نبی فرما رہے ہیں اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا۔ پھر خود سرکار فرمائیں گے اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا ہے۔ پھر خود سرکار فرمائیں گے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے مجھ مصطفیٰ کے نور کو بنایا ہے۔ میں اور آپ ہاتھ جوڑ کر کہیں یا رسول اللہ، عقل پہلے بنی، قلم پہلے بنا، یا آپ کا نور؟ تو عجب نہیں آواز آئی، یہ علیحدہ کب ہیں؟ بڑی عنایت، بڑی عنایت۔ جو قلم ہے وہی عقل ہے، جو عقل ہے وہی میں محمد ہوں۔ لہذا جو یہ فیصلہ کر دیں گے وہی عقل ہے۔ تو اب اگر مجھے عقل کے ذریعے سے رحمان کی عبادت اور جنت کا حصول لینا ہے تو کیا کہوں گا میں لفظ بدل کے؟ مجھے نبی کے ذریعے سے رحمان کی عبادت لینی ہے، نبی کے ذریعے سے جنت لینی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں گے نا کہ نبی ہمیں جنت تک پہنچائیں گے، نبی ہمیں رحمان کی عبادت تک پہنچائیں گے۔ لہٰذا میری اور آپ کی بھی کوئی حیثیت ہے، یقیناً ہے، مگر انہوں نے تو فرشتوں کو بتایا ہے کہ عبادت رحمان کیسے ہوتی ہے۔ جی میرے مولا علی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ فرماتے ہیں لولا نحنو ما عبد اللہ، ہم اہل بیت نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی۔ ہم نے بتایا ہے کہ سجدہ کیا ہے۔
ہم نے بتایا ہے کہ قیام کسے کہتے ہیں، ان لوگوں نے بتایا ہے کہ اللہ کی عبادت کیسے ہوتی ہے۔ تھک تو نہیں رہے؟ سرکار کی خدمت میں جبریل تشریف فرمائے، سرکار نے سوال کیا، یا جبریل کم عمرک، تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل نے کہا، یا رسول اللہ نجم یطلع من السماء بعد 70,000 سنہ، یا رسول اللہ 70,000 سال بعد ایک ستارہ نکلتا ہے، میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ جی تو سرکار نے فرمایا، آج دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے؟ جبریل نے کہا، یا رسول اللہ میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے، ایک لمحے میں پہچانوں گا۔ سامنے سے علی آتے نظر آئے، مولا علی کو آتے ہوئے دیکھا، مولا نبی نے فرمایا، یا علی خذ الامامۃ عن جبہتک، اپنا امامہ اپنی پیشانی سے اٹھاؤ۔ مولا آتے جا رہے تھے، امامہ ہٹاتے جا رہے تھے، جبریل کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے، ھذہ نجم الذی، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہی رحمان کی عبادت کرواتے ہیں اور یہی جنت کا حصول کرواتے ہیں، یہی عقل ہیں، عقل یہی ہے۔ عقل کی تعریف اور منطق کی تعریف ابھی اور کیفیتیں ابھی کچھ بیان ہونا رہتی ہیں۔ وہ کتنا عقل سے دور ہوگا جو ان سے دور ہے، اور وہ کتنا صاحب عقل ہوگا جو ان سے قریب ہے۔ تو کسوٹی یہ ہے کہ جو نبی اور علی سے قریب ہو جائے وہ عقل والا ہے، اور جو ان سے دور ہے اسے عقل کی تبلیغ کی ضرورت ہے۔ اور ہم ان مجلسوں کے ذریعے سے، ایک کام ان مجلسوں کا یہ ہے کہ ان مجلسوں کے ذریعے سے ہم عقل کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ بس عزیزو، میں نے بہت دیر لگائی، بہت زحمت دی آپ کو، کل بات آگے بڑھے گی۔ آج 18 محرم ہے، بیویوں کا قافلہ، نبیزادیوں کا قافلہ، سیدانیوں کا قافلہ، سچی سینڈ کی سچی بچیوں کا قافلہ وہ کوفے میں ہے۔ جب کربلا سے اسیروں کا قافلہ چلا، نیزوں کی انیوں پر شہیدوں کے سر ہیں، اور ایک سر حبیب ابن مظاہر کا ہے جو خولی نے اٹھایا ہوا ہے۔ حبیب ابن مظاہر کا بیٹا قاسم ابن حبیب کربلا میں بابا کے ساتھ شہید نہیں ہوا، آیا نہیں، مسافرت میں تھا، بابا شہید ہو گئے، خبر ملی تو نکلا کربلا کی طرف کہ باپ کا جنازہ دفنا دے، باپ کا سر لے کر بدن کے ساتھ جوڑ کر جنازہ دفنا دے۔ رستے میں قافلہ ملا، قافلہ جو ملا تو کیا دیکھا کہ میرے بابا کا سر اٹھایا ہوا ہے خولی نے، تو خولی کے پاس جا کر کہتا ہے، قاسم ابن حبیب ابن مظاہر، حضرت حبیب ابن مظاہر رضوان اللہ تعالی علیہ صحابی رسول بھی ہیں، مولا علی کے پکے چاہنے والے بھی ہیں، حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ قاسم نے جا کر خولی سے کہا، خولی یہ میرے بابا کا سر ہے، مجھے دے دے۔ تو خولی نے کہا، مجھے شام کے دربار میں انعام ملے گا، میں اسے تو شام تک پہنچاؤں گا۔ تو قاسم نے کہا، جو تجھے پیسہ وہاں ملنا ہے وہ مجھے بتا، میں تجھے پیسے دینے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا، نہیں، مجھے سر تو شام تک پہنچانا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ پیسے لے کر بھی دینے کو تیار نہیں ہے، اسے تو شام کے حاکم کو راضی کرنا ہے، تو قاسم ابن حبیب نے اپنے نوجوان دوستوں کو جمع کیا، جوان دوستوں کو جمع کیا، 10 جوان قاسم ابن حبیب لے کر آیا اور قافلے پر حملہ کیا۔ مختلف سمتوں سے ان جوانوں نے حملہ کیا اور خولی سے سر لینے میں قاسم کامیاب ہوا، اور جب سر لے لیا نا تو اپنے دوستوں کو آوازیں لگانے لگا، واپس چلو، جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے سر کو کوئی نیزے پہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ آواز امام سجاد کے کانوں تک آئی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔
امام نے اپنی ہتھکڑیاں بیڑیاں سنبھالیں، امام حسین کے سر کے قریب آئے اور فرمایا بابا یہ سچ کہتا ہے، کوئی جوان یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کے باپ کے سر کو نیزے کی انی پر اٹھایا جائے، آپ کا بیٹا مشیت کا پابند ہے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ آوازیں بلند ہو گئیں، مجلس میرے حصے کی مکمل ہو گئی، عزادارو قافلہ کوفے میں داخل ہوا۔ بس ایک منظر اور دیکھ لیجئے، قافلہ کوفے میں داخل ہوا، ایک بچے نے دوسرے بچے سے، اہل بیت کے ایک بچے نے دوسرے بچے سے کہا مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ ایک خاتون چھت پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، اس نے اپنی کنیز کو بلا کر کہا یہ بچے اسیر بھی ہیں اور بھوکے بھی ہیں، اور چہروں کا نور بتاتا ہے کہ خاندانی ہیں، اور یہ جو بیویاں ہیں ان کی عفت بتاتی ہے کہ یہ بڑے خاندان کی عورتیں ہیں، اور یہ نیزے کی انیوں پر سر سوار ہیں، ان چہروں پر پیشانیوں پہ سجدے کا نشان بتاتا ہے کہ یہ اللہ کے عبادت گزار ہیں۔ تو یہ ہیں تو کوئی غیر معمولی لوگ، یہ صدقے کی کھجوریں لے کر ان بچوں میں تقسیم کر دے، اور نیت یہ کر کہ تیرا مالک میرا شوہر سفر سے جب آئے تو سالم لوٹ آئے۔ کنیز کھجوریں لے کے گئی، بچوں کے سامنے جب اس نے کھجوریں کی نا، ایک بچے نے صرف ہاتھ بڑھایا تھا کہ دور سے جناب زینب کی آواز آئی، الصدقۃ علینا حرام، صدقہ ہم پر حرام ہے۔ اس بچے نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس خاتون نے جب سنا نا کہ یہ تو کچھ اور بات ہو رہی ہے، وہ اپنے گھر سے باہر آئی اور جناب زینب کے سامنے کھڑے ہو کر کہتی ہے بی بی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے، آپ کون ہیں جو کہہ رہی ہیں صدقہ ہم پر حرام ہے؟ اب عزیزو ایسے میں کوئی جاننے والا مل جائے، کسی مصیبت میں کوئی جاننے والا مل جائے تو دل کرتا ہے اس سے لپٹ کے روئیں۔ جیسے ہی اس نے کہا نا صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے، تو جناب زینب نے فرمایا تو اہل بیت کو پہچانتی ہے؟ کہنے لگی میں اہل بیت کے فرد فرید حسین کی چاہنے والی ہوں۔ بس یہ جملہ سنا میری بیوی نے فرمایا ام حبیبہ پہچان تیرے سامنے زینب کھڑی ہے۔ کہا بی بی مولا حسین کہاں ہے؟ کہا وہ جو نیزے کی انی پہ سر ہے وہ حسین کا ہے، وہ علی اکبر کا ہے، وہ قاسم کا سر ہے، ہمیں کربلا میں مارا گیا اور اسیر بنا کے کوفہ لایا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔